بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کا درس سورہ البروج سے شروع ہوتا ہے۔ 30واں پارہ 81ویں سورت۔ یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی دنیا میں ہر شے ایک قاعدے اور قانون کے مطابق طے ہوتی ہے۔ اس پوری کائنات میں لا اینڈ آرڈر کی کار فرمائی ہے۔ نہ تو یہاں کوئی شے یوں ہی الالتب بائی چانس واقع ہو جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے یہ آمر مطلق ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا کچھ کہہ دیا، جب جی چاہا کچھ کر دیا۔ یہاں باہر کی دنیا کے اندر بھی قانون کی کار فرمائی ہے، اور اسی لیے انسانوں کی دنیا کے اندر بھی قانون ہی کی کار فرمائی ہونی چاہیے، اور انسان اپنے نظام کے اندر قانون کی کار فرمائی کو بروئے کار لائے یا نہ لائے، خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل و بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کی، اور یہی ہے وہ محور جس کے گرد اس کے ساری وہ داستانیں ہوں اقوام کہن کی، وہ خارجی کائنات کے شواہد ہوں، انسان کی دنیا کے اخلاقی ضوابط ہوں، سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام ہوں، وہ جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا نقطۂ ماسکہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں چلتی ہے، اس سے باہر نہیں جاتی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ نظام کائنات میں قانون کی کار فرمائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ آسانی سے بھی آپ غور کیجئے تو ہمارے اس دور میں سمجھ میں آتی ہے جسے ہم سائنٹیفک ایج کہتے ہیں، اور یہ تو بڑی ریسنٹ چیز ہے، حال ہی کی چیز ہے۔ خود یورپ میں بھی یہ کوئی 17ویں صدی کی شے ہے، لیکن قرآن تو 6ٹھی صدی عیسوی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس دور میں یہ باتیں کہی گئی تھیں، تو آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں یہ چیزیں قرآن نے کہیں، اور دنیا کس طرح سے اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ، انسان اپنے تجربات کے ساتھ، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح، کس طرح رفتہ رفتہ بتدریج اس حقیقت تک آتا چلا گیا، آتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے۔ یہاں کوئی شے بھی یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی۔ خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کے لیے عربوں جیسی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ ستاروں کو سامنے لایا کرتا ہے، ان سے دلیل دیا کرتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرب صحرا نورد قوم تھی، شہروں اور بستیوں میں بہت کم آبادی تھی، جنگلوں اور ریگستانوں میں وہ چلتے رہتے تھے، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، بلکہ صبح کو تو بہت کم سفر ان کا ہوتا تھا کہ سورج کی گرمی تمازت ریگستان
انہیں اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ دن کے وقت وہ سفر کریں. راتوں کو سفر کرنا، راتوں کا سفر بھی کوئی جی ٹی روڈ کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک ایک پکی سڑک لگی بندی چلی جا رہی ہے. ریگستانوں میں سفر کہ جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی سڑک نہیں، کوئی شاہراہ نہیں، کوئی پگڈنڈی نہیں، راستے کے نشانات بھی نہیں ہوتے تھے. نشانات کی یہ کیفیت کہ اگر صبح کے وقت کہیں ریت کا ٹیلا ہے تو دوپہر کے وقت وہاں دیکھیے تو چٹیل میدان ہوگا، وہ ٹیلا یہاں سے کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے. کوئی نشان راہ نہیں، کوئی راستہ متعین نہیں. رات کی تاریکیوں میں وہ سفر کرتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھول جاتے. بہت کم ایسا ہوتا تھا یوں کہ یہ کہ وہ بھول جاتے ہوں. تو ان سے ہی پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم اس طرح سے اپنے سفر میں متعین راستوں پہ چلتے تھے. تو ان کے لیے ایک ہی ہادی طریقت، ایک ہی رہنما ہوتا تھا، اور وہ رہنمائی ہوتی تھی ستاروں کی. وہ لوگ ان ستاروں سے اپنے راستوں کو متعین کرتے تھے، اور اسی لیے ستاروں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے. ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر اس کائنات میں یوں ہی جو کچھ ہو رہا ہے ہنگامی طور پر ہی ہوتا ہو، قاعدے اور قانون کے تابع نہ ہوتا ہو، تو یہ ستارے تمہیں ہمیشہ صحیح رہنمائی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا تم اسی سے نہیں سمجھتے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے؟ یہ ایسی محکم دلیل تھی، ان کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی تھی. اور آج ہمارے ہاں علم الافلاک کے بلند ترین ماہرین کی سمجھ میں بھی یہی بات آ جاتی ہے جب ان سے یہ کہا جائے کہ ان ستاروں اور سیاروں کی دنیا پہ غور کرو، اس طرح عظیم الشان قانون کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہی دلیل ہے جو 1300 سال پہلے کے بادیہ نشین عرب کو بھی مطمئن کر دیتی ہے اور آج کے سر جیمز جینز کو بھی مطمئن کر سکتی ہے. یہ ہے قرآن کریم کا وہ انداز بیان، وہ دلائل اور شواہد لانے کا طریق کہ جس سے وہ ایک اونٹ چرانے والے کو اور ایک آسمان پہ اڑنے والے کو، دونوں کو ایک دلیل سے مطمئن کر دیتا ہے. اور اسی سے اس نے آغاز کیا اس سورت کا کہ بس سمائے ذات البروج، یہ بلندیاں، فضا کی یہ بلندیاں، یہ تو ہوا سما، یہ شاہد ہے. اور سما کے جو ذات البروج ہے، جس میں بروج ہے، بروج برج کی جمع ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ آسمان میں 12 برج ہوتے ہیں. اب تو وہ جنتریاں ہمارے ہاں بہت کم ہو گئی ہیں، اس سے پہلے وہ عام ہوا کرتی تھی، شاید اب بھی زیادہ عوام میں وہ چلتی ہوں. ان میں برج دیے ہوئے ہوتے تھے آسمانوں کے، اور وہ ہوتا تھا کہ سورج اج فلاں برج میں داخل ہو گیا، برج زحل میں اور برج عطارد میں، اور اس سے پھر عجیب قسم کی فالیں لیتے تھے. یہ قدیم علم الافلاک میں 12 برج گنے جاتے تھے، لیکن عرب ان سے واقف نہیں تھے. یہ تو قوم ہی عجیب تھی، تہذیب و تمدن کی کوئی کرن یہاں آئی نہیں تھی. بالکل فطرت کے خطوط پر یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. اس لیے یہاں یہ جو بروج کہا ہے تو یہ وہ 12 برج نہیں ہو سکتے جو یونانیوں کے ہاں علم الافلاک میں تھے. یہاں تو یہ بڑے سادے معنوں میں یہ بات استعمال ہوئی ہے. بروج، برج، ضمنی طور پہ یہاں پھر عربی زبان اور عربوں کے ہاں اس زبان میں جو انہوں نے کمال کیا تھا وہ پھر بات ظاہر سامنے آ جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ عرب 1000 سال تک وہ ایک ہی کام میں لگے رہے، اور وہ تھا اس زبان کو، عربی زبان کو اس طرح سے شائستہ، اس طرح سے آراستہ، پیراستہ، عمیق، بلند بناتے چلے جانا کہ یہ قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکے.
میں سمجھتا ہوں یہ فطرت کا بڑا عظیم پروگرام تھا، کوئی اور زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور ہو سکتی تھی کیا کہا جائے، آج بھی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی زبانیں بہت آگے پہنچ چکی ہیں، لیکن مجھ سے نہیں، خود یورپ کے جو بڑے بڑے زباندان ہیں ان سے سنیے۔ جب لکھتا ہے دا ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام میں کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑی چیز۔ اس نے اپنے ہاں کے ترجمہ کرنے والوں سے کہا ہے، حالانکہ ان کی انگریزی زبان، پھر اس انگریزی زبان میں وہ اتنے بڑے وہ ماہرین تھے، عربی بھی جانتے تھے، انگریزی بھی کی بھی اساتذہ تھے، راڈبن جیسے، فیل جیسے، اس نے ان کو جھٹک کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ قرآن ہے کیا جو یہ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، کوئی دوسری زبان ان الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ کہتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا، یہی برج، آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو اس زبان میں ہر لفظ کا ایک قاعدے کے مطابق، اور وہ جو بنیادی معنی ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کے اندر اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اتنی ہی نہیں، ان کے ہاں تو اس سے اور آگے بات چلی گئی ہے۔ مثلا جس مادے کے اندر جیم، بے اور رے کے حروف آ جائیں، جس لفظ کے اندر بھی یہ حروف آ جائیں، اس میں شدت اور قوت کے معنی ہوں، یعنی وہ بے رے جیم ہو، رے بے جیم ہو، رے جیم بے ہو، یعنی یہ تین جو ہیں یہ اگر کسی لفظ کے اندر یہ آ جائیں تو اس میں شدت اور قوت کا مفہوم ہوگا، اور اگر ان میں بے اور رے اکٹھے آ جائیں تو اس میں اظہار کا مفہوم ہوگا، کسی چیز کی نمود کا مفہوم ہوگا۔ تو جیم، بے اور رے اگر یہ اکٹھا یوں آتا ہے تو شدت اور قوت اور اظہار تینوں آئیں گے۔ کوئی لفظ عربی زبان کا جس میں یہ چیز یوں آ جائے گی اس میں یہ مفہوم پایا جائے گا۔ یہ زبان ہے، یہ تھی وہ زبان جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا تھا، وہی اسی میں سب تھا۔ میں یہ بات بروج سے کہہ رہا تھا، برج کے معنی شدت، قوت، ابھار، نمود، اظہار، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ان ستاروں کے لیے 6ویں صدی عیسوی میں جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے تھے، اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان میں ابھار پیدا ہوا، یہ ابھری ہوئی چیزیں ہیں جن میں شدت ہے، قوت ہے، نمود ہے، ابھار ہے، پلانٹ کا تصور ہی نہیں اس زمانے میں آ سکتا تھا۔ یہ قرآن نے پہلی دفعہ تصور دیا ہے اپنے ہاں ان پلانٹ کے متعلق کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ابھری ہوئی کچھ چیزیں، دوسری چیز یہ کہ یہ فضا کی تہنائیوں کے اندر تیر رہے ہیں، تیسری چیز یہ کہ یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر گردش کر رہے، چوتھی چیز یہ کہ یہ ذات الرجا ہیں، جن کی گردشیں دوہری ہیں، اپنے ایکسنٹ کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ پہلو بدل بدل کے تمہارے سامنے آتے ہیں، اور اختلاف لیل و نہار بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ 6ویں صدی عیسوی میں زمین کی باتیں تو ایک طرف رہا، آسمان کی باتیں کرنے والا یقیناً اس ماحول کا انسان تو نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا سرچشمہ اس علم کا انسانی علم، انسانی ماحول اور اس کے تاثرات نہیں تھے۔ اور سمائے ذات البروج، یہ بلندیاں کہ جن کے اندر یہ ابھرے ہوئے ظاہر ہونے والے قوت اور شدت کے حامل اتنے اتنے بڑے یہ سیارگان تیرتے پھر رہے ہیں، ان سے کہا کہ یہ ایک حقیقت پر شاہد،
وہاں کی دلیل لائی جا رہی ہے، وہ حقیقت کون سی ہے جس کے اوپر یہ شاہد ہے؟ والیوم الموعود، وہ انقلاب جو انسانی دنیا کے اندر جس کے متعلق وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر وہ انقلاب آ کر رہے گا، یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اب دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ قدر مشترک ان دونوں میں کیا ہے؟ آسمان کی فضاؤں کے اندر یہ ستارے، انسانوں کی دنیا کے اندر کا انقلاب، قدر مشترک ان کے اندر ہے قانون، وہ بھی ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی ایک قانون کی کار فرمائی ہے، اور قانون وہی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم یوں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ یہی یوم موعود ہے قرآن کے ہاں، کہ انسانی زندگی کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے وہ، اور اس انقلاب کے متعلق کہا کہ وہ شاہد و مشہود، شاہد یہ خود رسول جو اس کی شہادت دے رہا ہے تمہارے سامنے کہ ایسا ہو کر رہے گا، مشہود وہ خود ہونے والا واقعہ کہ جو ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں، اس بات کی کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عام تفسیریں جو ہمارے ہاں آئیں وہ یہ کہ خندقوں والے جو اس میں آگ جلاتے تھے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے متعلق ہماری تفاسیر میں مختلف چیزیں آئیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ یمن میں یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے عیسائیوں کو قتل کیا، پھر ان کو خندقوں میں جلا دیا۔ اثر کا واقعہ ہے کہ جس نے یہودیوں کو اس طرح سے جلایا تھا، بہرحال یہ ان کے خیالات تھے، لیکن قرآن کی 4 ہی آیتیں آگے ہم چل کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں سامنے آئے گی۔ بات ہو رہی ہے حق اور باطل کی کشمکش کی، بات ہو رہی ہے اس تصادم کی۔ وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لا رہے تھے، اس کی مخالفت ہو رہی تھی مفاد پرستوں کی طرف۔ یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، اور اس تصادم نے آخر میں جنگ کی شکل اختیار کرنی ہے، اور جنگ کی محیط ترین شکل یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں حفاظت کے لیے بہترین یہی چیز ہوتی تھی کہ خندقیں کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلا لی جائے، اس میں حفاظت کا سامان پیدا کر لیا جائے۔ یہ جنگ کی محیط ترین شکل تھی۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس آنے والے انقلاب کو، ان داعیان کو اس طرح سے جنگ کے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، کہا کہ یہ قانون نظام کائنات کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی تخریبی قوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ تعمیری قوتیں کامیاب ہوں گی۔ حق کہتے ہی تعمیری قوت کو ہے، باطل کہتے ہی تخریبی قوت کو ہے۔ کہا کہ یہاں جو تصادم ہو رہا ہے اس تصادم میں بھی یہ قانون کار فرما ہے کہ تعمیری قوتیں، کنسٹرکٹیو فورسز ہمیشہ غالب آ کر رہیں گی ڈسٹرکٹیو فورسز کے اوپر، تخریبی قوتوں کے اوپر۔ لہذا یہ لوگ جو ذاتی مفاد پرستیوں کے اپنے نظام سرمایہ داری کی حفاظت میں اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ خدا کے نظام ربوبیت کو جو پوری نوع انسانی کی نشو و نما کی ذمہ داری دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی جنگی تیاریاں کیوں نہ کر لیں، خندقیں کھود لیں، آگ بھڑکا دیں اس کے اندر، لیکن قتل تباہ یہی ہوں گے، یہ نظام تباہ نہیں ہو سکتا۔ اذ ہم علیہا قعود، یہ کرتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اپنی تدبیروں کو کہ کس طرح سے یہ کار فرما ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ خود کرتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،
میں نے کہا تھا نا کہ اگلی ہی آیت میں بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے. کہا کہ یہ کچھ خود کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو مومنین کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشا سمجھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. خود بھی اس انقلاب کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشبین کی حیثیت سے یہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. خوش ہوتے ہیں جی میں کہ ان کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اب دیکھیے ان کے اوپر تباہی آئی، اب یہ ہلاک ہوئے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کہا کہ یہ ان سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ اتنی بڑی جنگی تیاریاں، ان کی تباہیوں کے اوپر اتنی خوشیاں منانا. کہا کہ یہ انتقام ان سے کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ صرف اس بات کا کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے. یہ ہے وہ بہت بڑا جرم جس کی بنا پر یہ ساری تباہیاں بربادیاں ان کے لیے لائی جا رہی ہیں. اس کی تمنائیں کی جا رہی ہیں کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں. بات تو اتنی ہی کہنی تھی خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن ہے. خدا کی دو صفتیں یہاں بیان کی اور ان دو صفتوں کے اندر پورا نظام جو تھا جس کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے وہ بیان کر گیا. عزیز اور حمید. عزیز غلبے اور قوت کا مالک. غلبے اور قوت کا مالک تو چنگیز اور ہلاکو بھی ہوتا ہے. وہ تو دنیا کا ہر مستبد قاہر بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا صرف عزیز نہیں، وہ ایسا عزیز ہے جو حمید ہے. ساتھ اس کا غلبہ اور قوت اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مستبد قوتیں ہوں ان پر وہ غالب آئے تاکہ ساری دنیا کی زبان سے اس کی حمد و ثنا کے زمزمے بلند ہونے والا نہیں. صاحب قوت کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہیں پڑتا، لیکن ایک قوت دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا کا ہر مظلوم اور مقہور اس کے حق میں دعائیں دے رہا ہوتا ہے. خدا کا غلبہ حمید کا غلبہ ہے. اس سے نظر آیا کہ وہ مظلوم کو ستانے کے لیے نہیں ہے، ظالم کی کلائی کو مڑوڑنے کے لیے ہے کہ ہر مظلوم کے زبان سے اس کے لیے تحسین و آفرین کے کلمات بلند ہوں. اور خدا کا نظام بھی دنیا کے اندر جب قائم ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ان غلبوں کا مالک ہوگا کہ جن غلبوں کے نتائج میں مظلوم انسانوں کی دعائیں کی زبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلے. اسے عزیز اور حمید ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ خدا کی جو صفات ہیں جن آیات میں ان سے یوں ہی آگے نہ گزر جانا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ یہاں خاص طور پہ یہی صفات کیوں بیان ہوئی ہے. صفات کو اسماء الحسنی بہت سی ہیں، لیکن موضوع اور عنوان کے اعتبار سے خاص وہاں صفات وہی آئیں گی جن کا ذکر کیا جانا مقصود ہوتا ہے. عزیز الحمید الذی کائنات میں اسی کے قانون کی کار فرمائی. ملک السماوات، کبریائی، اقتدار، سورنٹی، یہی ہے جو اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے. اسی کا نام قانون کی کار فرمائی ہے کہ جس سے بلند کوئی اور قانون نہ ہو. کائنات میں اسی کا قانون کار فرما ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ذات البروج سے بات جو شروع ہوئی تھی تو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر شے کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا، کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، اور ساری کائنات میں کار فرمائی اور اقتدار اعلیٰ اسی کے قانون کا ہے. یہ وہ خدا کہہ رہا ہے جس کی کار فرمائی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جو اس حق کے نظام کی مخالفت میں اس طرح سے کمر بستہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بالآخر ہلاک ہو کر رہے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. دیکھیے جہاں بات صاف ہو گئی. یہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اس پر بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے. انہیں سمجھ لینا چاہیے
کہ ان کی یہ بے محابہ قوتیں انہیں تباہی سے بچا نہیں سکتی. اس کے بعد تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور وہ اس قسم کی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کے سارے ساز و سامان حیات کو جلا کر جھلسا کر راکھ بنا کر رکھ دے گی. یہ عذاب کے لفظ سے ہمارا ذہن پھر وہی مذہب کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، مبہم سی چیز ہے، کسی طرح سے یہ آتی ہے. یہ چیز نہیں ہے. جسے آپ تباہی اور بربادی کہتے ہیں، جسے آپ غلط نظام کے نقصان رساں تباہ کن نتائج کہتے ہیں، اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کی اس روش کا فطری نتیجہ ان کے حق میں تباہی اور بربادی، اور ایسا ہو کے رہے گا. یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے، یہ تو منفی پہلو ہے جو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اگر ان کی قسمت بگڑ جائے بھی ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا. لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے کہ یہ جو تعمیری کام کر رہی ہے، یاد رکھیے ایک تباہی وہ ہے کہ جو فطرت کے قانون کے مطابق ان کے اوپر تو آتی ہے، اگر مقابلے میں دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو تعمیری قوتوں کی حامل ہے اور تعمیری نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ان کی تباہی سے انہیں نہیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا. لیکن اگر ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو خود مثبت اور تعمیری نظام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، تو ان کی تباہی ان کی کامرانی کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے جہاں یہ کہا کہ ان کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہوگی، اس کے مقابلے میں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ان صداقتوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی ذات بھی سنور جائے اور یہ حسن کائنات بھی نکھرتا سنورتا چلا جائے، ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کو اس دنیا کے اندر بھی اس قسم کا معاشرہ ملے گا کہ جس کی شادابیوں اور شگفتگیوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. اور یہ چیز ذالک الفوز الکبیر. اب تو آپ کو یہ معلوم ہے نا، میرا خیال ہے 2 ہی درس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب میں منتہائے مقصود سیلویشن یا نجات ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی انسان کی. نجات یا سیلویشن کے معنی یہ ہے کہ جس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے اس مصیبت سے اسے رہائی مل جائے. نجات کے تصور میں پہلے یہ چیز پری ریکویزٹ ہے، پہلے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے. پہلے اسے اس جیل خانے کے اندر پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد اس کی ساری قد و کاوش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے وہ نجات حاصل کر لے. قرآن کا تصور یہ نہیں ہے. قرآن تعمیری چیزیں دیتا ہے، وہ انسان کے لیے پازیٹیو اچیومنٹ کہتا ہے. اس نے انسان نے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے، آگے بڑھنا ہے. اسی لیے قرآن کریم جو محصل بیان کرتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، اسے فوز سے تعبیر کرتا ہے، اچیومنٹ سے تعبیر کرتا ہے. ایک تعمیری سامان حیات حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ نجات نہیں پاتا، چھٹکارا نہیں کسی عذاب سے پاتا. آگے بڑھنے کے لیے سامان حیات اس کو مل جاتا ہے. اور فوز بھی ہے فوز الکبیر، کہ جو اس کے اندر کبریائی کی صفت خدا بندی حد بشریت کے اندر پیدا کرتی چلی جائے. اور پھر کبیر جس وزن کے اوپر ہے عربی زبان میں، وہ یہ کہ ہنگامی طور پہ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ چیز ہوتی چلی جائے، متواتر ہوتی چلی جائے، التزاماً ایسی ہوتی چلی جائے. اس میں یاد رکھیے مذہب کی دنیا کے اندر تو تکبر تو شیطان کا کام ہے. یہاں تو کسی کے لیے کبریائی، بڑائی، یہ چیز تو بہت بری معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن دین کی دنیا میں یہ چیز نہیں. وہاں پستی اور ذلت بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. رفعت اور بلندی اور کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ تو شرط انسانیت ہے. خدا کی خود ایک صفت المتکبر،
وہ انسان کے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ذلت و پستی جو ہے یہ منافی ہے انسان کی ذات کی۔ شرف انسانیت جو ہے اس میں رفت اور کبریائی آنی چاہیے، اس میں قوت آنی چاہیے، بلندی آنی چاہیے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ فوز الکبیر ہے، ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس میں اس کی بڑا ہونے کی یہ صفت پائی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ الاکبر تو خدا کی ذات ہے، بلندیوں کی انتہا پر کہ جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس سے نیچے خدا کی یہ صفات انسانوں کے اندر بھی بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے یہی صفات خداوندی انسانوں کے اندر بھی پھیلتی ہیں۔ پستیاں اور ذلتیں مومن کا شرط نہیں ہے۔ مومن وہی ہے کہ جس کی ذات کے اندر کبریائی اور رفت اور بلندیاں اور عظمتیں جھلک رہی ہوں، یہ ہے مومن کی صفت۔ یہ اس کی کبریائی پھر کہہ دوں کمزوروں اور مظلوموں کو دبانے کے لیے نہیں ہوگی، مستبد اور ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اس کی کبریائی جو ہے محمود ہے۔ شیطنت کا تکبر جو ہے وہ واقعی مضمون ہے۔ تکبر بجائے خیش مضمون چیز نہیں۔ تکبر یا بڑا ہونا جو ہے اس کبریائی کا جو استعمال ہے اس سے یہ چیز متعین ہوگی کہ یہ مضمون ہے یا محمود ہے۔ اگر کسی کی بڑائی جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے مظلوم اور ناتواں کو دبانے کے لیے ہوگی تو وہ واقعی شیطنت ہے۔ اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہوگی تو یہ بڑی محمود ہے دنیا کے اندر۔ یہیں سے یہ بات بتائی کہ ان کو بھی یہ بڑائی حاصل ہوگی۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ جو مخالفت کے لیے ابھرے ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے عظیم آئے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے خدا کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی ہے، بڑی سخت گرفت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی خدا جو رحیم اور رحمان اور منان اور رؤوف ہے، وہی جو الغفور اور ودود ہے، ابھی آتا ہے یہ لفظ، وہی خدا ہے۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ صفات لاپ سائڈڈ ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی طرف کو نکل جانے والی۔ اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ قرآن کریم نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی صفت خداوندی میں بھی ایک طرف کو نکل جاتے ہیں جسے الحاد کہا جاتا ہے، کہا بدر اللہ بھی نہیں یلحدون فی اسمہ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ چیز جو ایک ہی طرف ایکسٹریم کی طرف نکل جانا ہے، خواہ وہ صفت خداوندی کیوں نہ ہو، قرآن اس کو بھی مضمون قرار دیتا ہے۔ وہ تو ایک عدالت پیدا کرتا ہے، پھر مرضی آپ کے یہاں اگر آ جائے گی تو عدل کا تصور ختم ہو جائے گا۔ خود عیسائیت کے مورخ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2000 سال میں دنیا میں جس قدر ظلم اور استبداد کو بد لگام کیا ہے، عیسائیت کے رحم کے تصور نے بد لگام کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر جلی ہوئی انگلی کے لیے مرہم نہ دی جائے، یہ بھی کچھ زیادتی۔ یہ ہے یہودیت کا تصور، یہ ہے ہندوؤں کا تصور کہ ان کے ہاں عدل ہی عدل ہے، اس کا مداوع نہیں، اس میں توبہ نہیں، اس میں باز آفرینی نہیں، واپس لوٹنا نہیں ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط قدم اٹھ جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے انسان واپس آ سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ تلافی کا امکان ہے، یہی اس کو یہ اپرچونٹی دینا ہے کہ جسے خدا کی مرضی یا رحم کیا کہا جاتا ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی گرفت بڑی سخت اور بڑی محکم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شے جو اس کو ایبسلیوٹ نہیں لینا چاہیے کہ گرفت ہی گرفت ہونی چاہیے۔ گرفت اور گرفت کے اندر بھی فرق ہے۔ یہاں بطش ربے کا کہا ہے تو یہ تو بڑی قابل تعریف بطش ہوئی نا، گرفت ہوئی۔ وہ قوم عاد و ثمود کے متعلق دنیا کی جبارین قومیں جو تھیں، مستبد قومیں جو تھیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے سورہ شعراء میں غالباً کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وہی لفظ بطش۔
ان سے کہا گیا کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو اس طرح سے پکڑتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو، یعنی یہ ان کے خلاف جرم قرار دیا گیا۔ تو ایک تو بطش یا گرفت ہے ایک جابر مستبد کی، کہ جو محض ظلم توڑنے کے لیے دوسرے کی گرفت کرتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے، اور ایک بطش ہے تمہارے خدا کی کہ جو مظلوم کی مدافعت کے لیے ظالم کی کلائی میں اوڑھتا ہے۔ یہ ہے فرق ان چیزوں میں۔ قوت بجائے خیش نہ محمود ہے نہ مذموم ہے، سوال یہ ہے کہ آپ قوت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے، کہاں سے بات شروع کرتا ہے قرآن کہاں لے جاتا ہے کہ انہ ہوا یبدئ و یعید، دو لفظوں میں یہ سارا نظام تخلیق کائنات اس میں آ گیا۔ لفظی معنی تو وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے، یعید کے معنی دو لفظوں میں نہیں بیان میں کر سکتا کہ جامع لفظ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ بدا تو یہ ہے ابتدا کرنا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل حیرت میں رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ یہ سلسلہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آ گیا، نتھنگنیس سے یہ شے وجود میں کیسے آ گئی، کچھ نہیں تھا تو یہ کیسے بن گئی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نے انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان کو برتہ حیرت میں گم رکھا ہے۔ جس طرح سے پہلے دن کا انسان حیرت کے مقام میں تھا، اسی طرح آج کا انسان بھی حیرت کے مقام میں ہے، اور آخری انسان بھی حیرت ہی کے مقام میں ہوگا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی، یہ وجود میں کیسے آ گیا۔ میٹیریلسٹ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب کسی طرح سے یہ وجود میں آ گیا۔ خدا پر ایمان لانے والے نے یہ کہا کہ خدا اس کو عدم سے وجود میں لے آیا۔ یہاں سے تو کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن آگے چلیے تو یہ فرق پھر وہیں مل جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر یہ خدا کہاں سے آ گئے۔ یہاں اس کو بھی کھڑا ہو جانا پڑا، یہ مقام ہے ہی نہیں عقل سے بس کی بات نہیں، وہ اس لیے کہ عقل انسانی محدود ہے، اور یہ شے جو ہے یہ نامحدود تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ شے، یہ حقیقت، یہ نقطہ اس سے بس کی بات ہے نہیں کہ اگر یہ از خود وجود میں آ گیا تو کیسے آ گیا۔ کبھی از خود بھی کوئی شے وجود میں آیا کرتی ہے، وہ تو کوئی خالق پیدا کرنے والا ہوگا جو وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جب ان کے مقابلے میں یہ دلیل دے کہ ہم خالق تک پہنچے تو ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ صاحب پھر خالق کیسے وجود میں آ گیا۔ اس کا جواب ہم بھی نہیں دے سکتے، عقل انسانی نہیں دے سکتی۔ یہاں تو ماننا ہی پڑتا ہے، کسی ایسے خالق کو ماننا پڑتا ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی نا، ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ دونوں جو نظریے ہیں کہ اب خود وجود میں آ گیا وعدہ، یا یہ کہ خدا اب خود موجود تھا، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اس فرق سے خود انسان کے اعمال پہ کتنا اثر پڑتا ہے، یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، اتنے سے وقت میں یہ بات بیان نہیں کر سکتا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ انہ ہوا یبدئ فاطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر جسے آپ کہتے ہیں، اوریجن وہ اس سے کرنے والا، ابتدا وہ ہے جو اس نے کی۔ اب یہ ابتدا کرنے کے بعد اگلا نظریہ یہ تھا کہ کیا ہر شے جس طرح سے آج موجود ہے اسی طرح سے ابتدا میں وجود میں آ گئی تھی۔ انسان کا ذہن کچھ یوں ہی مانتا چلا آ رہا تھا، تاکہ ہمارے اس دور میں آ کر یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں، اشیاء کی ابتدا تو بہت ہی سخت حالت سے، حقیر سی حالت میں، ابتدائی حالت میں وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ آپ کے ہاں کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جنہوں نے اس سے پہنچایا کہ ہر شے کو مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، گردشیں کرتے ہوئے یہ مختلف مراحل اور منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس حد تک پہنچتی ہے جس میں آج ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کا 18 سینچری میں صرف اس کی ابتدا ہوئی اس نظریے کی کہ دنیا میں جو شے وجود میں آتی ہے ابتداً وہ اس کی شہایت کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے،
اور پھر وہ گردشیں کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی آتی ہے تاں کہ وہ کسی ایک مقام پہ جسے اس کا نقطۂ تکمیل چاہیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے عادہ جسے کہتے ہیں، عین واو دال، عود کر کے آنا، رویت کے معنی پلٹنا لوٹنا جس کے عام معنی کیے جاتے ہیں. صرف اتنے معنی نہیں ہے اس زبان کے اعتبار سے، اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا کسی چیز کو، اور گردشیں دیتے ہوئے اس کے معاد تک پہنچا دینا کہ جس کے بعد مزید گردش اس میں نہ آئے، جسے اس کا مقام تکمیل کہیں گے، جسے اس کی ڈیسٹنی کہیں گے. آپ ایک لفظ میں پتہ نہیں یہ کون کیا تھی، میں تو حیران رہ جاتا ہوں صرف ان کی زبان دیکھتا. ورنہ یہ لفظ جو تھا اس کے بنیادی معنی ہی تھا بار بار آنا، لوٹ کر آنا، لیکن ان کے ہاں لوٹ کر آنا، بار بار آنا، گردشیں دینا، اور اس کے بعد یہیں سے لفظ و معاد کے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچے اور پھر اس میں گردش پیدا نہ ہو. اب اس میں لامتناہیت جو ہے، ایٹرنٹی جو ہے اشیاء کے لیے، اس کا تصور بھی ختم ہو گیا. ورنہ یہ ایک اور مشکل ہو جاتی کہ جہاں ابتدا معلوم نہیں تھی آپ کی کہ کہاں سے یہ ہوگی، میٹیریلسٹ تو اس کو ایٹرنٹی میں لے جاتا ہے پیچھے کی طرف، ازل سے کہ وہ تھی اسی طرح سے، اور اس کے بعد اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اب تک کسی طرح سے رہے گی. قرآن کی روح سے یہ صرف خدا کیا هو الاول والآخر، جسے آپ ابتدا و انتہا کہتے ہیں، وہ صرف اس کے لیے ہے، کسی مخلوق شے کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اس نے اوریجن میں آنا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا بھی ہے. یہ زبان کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظ ان کے ہاں موجود ہے کہ جس میں وہ گردشیں دیتے ہوئے، مراحل میں سے گزارتے ہوئے چیز کو آگے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اپنے ہاں ایک تصور دیتے ہیں اس چیز کا کہ پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے بعد گردش نہیں ہوتی. انہو ہو یبدئ و یعید. اور اس طرح سے گردش دینے میں ان کے ہاں شفقت اور مہربانی کا، نرمی کا اور سہولت کا تصور بھی ہوتا ہے. یہ عید کا لفظ یہیں سے آیا ہے، یہ مادہ وہی ہے. عید کے معنی میں ہے بار بار آنے والی، لیکن بار بار وہ آنے والی جس میں شفقت اور سہولت کی چیز بھی ہوتا ہے. گردشیں دیتا ہے شفقت اور سہولت کے ساتھ. اس طرح سے اس شے کو تدریجی مراحل طے کراتا ہوا معاد تک لے آتا ہے جو اس کا نقطۂ تکمیل ہے. اور یہی نقطۂ تکمیل ہے کسی شے کا کہ جو اس کی تکمیل کہلاتا ہے. انہو ہو یبدئ و یعید. میں کہا کرتا ہوں نا کہ کیا عرض کروں، قرآن کی یہ آخری آیات یہ تو کلاسز کے جماعتوں کے نصاب ہونے چاہیے برادران عزیز. یہ دو ہی لفظ یبدئ و یعید کو، اس کو میں کس طرح سے آپ کو چند منٹوں کے اندر اس کا اکسا کر کے بتا دوں کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن. یہ تو ایک کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں کا. شاید کبھی قسمت یاوری ہماری کرے اور یہ قرآن آپ کے یہاں کا نصاب کہیں مقرر ہو جائے، پھر دیکھیے گا کہ ذہن انسانی کہاں پہنچتا ہے. ہو یبدئ و یعید. اور کس انداز سے وہ یہ کچھ کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تباہیوں سے حفاظت کرتا ہوا دیا جاتا. یہ کائنات کی اشیاء کا وجود میں رہنا، خود نسل انسانی کا اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جانا، یہ بتا رہا ہے کہ کتنا حفاظت کا انتظام ہے. ایک انسان کی زندگی کے خلاف تباہیوں کے جو سامان اس فضا میں پھر رہے ہیں، اگر کبھی انسان اس پہ غور کرے تو محض حیرت رہ جائے کہ میں زندہ کس طرح سے ہوں. جاننے والے ان حضرات سے، ڈاکٹر صاحبان سے اور دوسرے بایولوجی والا سے پوچھیے تو نظر آئے گا کہ ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں اس قدر یہ ہلاکت آفری جراثیم آپ اندر لے جاتے ہیں اپنے کہ اس سے بچنا ہی محال نظر آتا ہے. لیکن اس کے سامان مغفرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ حفاظت ہوتی چلی جاتی ہے. الغفور. اب دیکھیے کہ مبدا سے معید جو ہے، اوریجن کرتا ہے، گردشیں دیتا ہوا آگے لا رہا ہے، اور اس میں الغفور ہے.
حفاظت کے سامان باہم پہنچاتا چلا جاتا ہے. ایک تو سامان حفاظت وہ ہوتی ہے جو جیل خانے کا وارڈر قیدیوں کی حفاظت کرتا ہے، اس میں بھی ایک حفاظت ہوتی ہے. ایک حفاظت ہوتی ہے جو ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. الغفور کے ساتھ کہا کہ الودود، اس قسم کی حفاظت کے جیسی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے چلتا ہوئے حفاظت کرتی ہے. کیا خدا کا تصور، محبت سے حفاظت کرنا چاہیے. یوں حفاظت کیے چلا آتا ہے. یہ وہی کر سکتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کا کنٹرول ہو. ذل عرش المجید، کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس عرش، اس تخت جو ہے اس کی کبرائی کا، اس تخت کی صفت یہ ہے المجید. مجد بنیادی طور پہ تو کہتے ہیں فراوانی اور کثرت سے کسی شے کو دیے چلے جانا، لیکن عربوں کے ہاں سخاوت سب سے بلند شرف انسانیت، سب سے بڑا شرف یا کسی کے لیے سب سے بڑی عزت یا صفت جو جس میں ہو سکتی تھی، ان کے ہاں سخاوت، کریمی، مہمان نوازی یہ ہوتی تھی. اس لیے ان کی زبان میں یہ جو لفظ تھا مجد، کثرت سے فراوانی سے کسی شے کو دینا، یہی لفظ پھر بلند ترین شرف کے معنوں میں استعمال ہونے لگا. مجید ہے اس شرف کا مالک کہ جو کسی کو کثرت سے سخاوت کے بعد حاصل کی. میں نے 3-4 دفعہ لفظ شرف بولا کہ دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہے نہیں اس کے لیے. عربی میں تو مجد اور شرف دو الگ الفاظ. کیا زبان! مجد ان کے ہاں اس شرف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی جوہر کی بنا پر ہو، اور شرف اس شرف کو کہتے ہیں جس میں آبائی نسبت بھی پائی جائے، باپ دادا کی وجہ سے جو شرف ہو. قرآن میں خدا کے لیے کہیں شریف کا لفظ نہیں آیا ہے، مجید ہی کا لفظ آیا ہے. یہ ہے اس کے مرادفات. کیا ترجمہ کرے گا کوئی ان الفاظ؟ عربوں کے ہاں تو بڑی چیز تھی آبائی شرف جسے آپ کہتے ہیں، حسب و نسب کے اوپر ان کا فخر کیا کہنے. قرآن نے آ کر اس تصور کو ختم کر دیا کہ عزت اور تکریم جو ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے جوہر ذاتی جو ہے وہ وجہ تکریم ہے تمہارے لیے. اور یہ وجہ ہے کہ اس نے مجد اور مجید کے الفاظ استعمال کیے ہیں، شرف اور شریف کے الفاظ ہی استعمال نہیں کرتا ہو. اس میں شائبہ پایا جاتا ہے آباء و اجداد کی وجہ سے شرافت کا. ابھی شاید زندگی عفا کر دے. قرآن کے ان الفاظ کے متعلق کبھی میں آپ کو تشریح سے بیان کروں تو عجیب چیزیں سامنے آئیں گی. ذل عرش المجید، فعال لما یرید، بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن اس سے تو وہی بات آ گئی تو جو میں ابتدا سے کہہ رہا تھا کہ ساری تعلیم اس محور کے گرد گھومتی ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اب کہا جائے گا کہ صاحب یہاں تو ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر تو فائدہ اور قانون کہاں ہوگا؟ کہیں ہے یفعل ما یشاء، کہیں ہے فعال لما یرید. یہ کیا ہوا؟ ہماری سمجھنے کی ذرا سی بھول ہے. یہ کائنات کے 3 گوشے ہیں. سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ جسے قرآن خدا کا امر یا اس کی مشیت کہتا ہے. یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں خدا قانون بناتا ہے. قانون یہ ہے کہ آگ حرارت لے، قانون یہ ہے کہ پانی پیاس ہو جائے، قانون یہ ہے کہ سینکیا ہلاکت کرے گا، قانون یہ ہے کہ شہد صفا بخشے گا. سینکیے کے اندر یہ خاصیت کیوں رکھی گئی؟ شہد کو شیرینی اور نمک کو نمکینی کیوں دی گئی؟ اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ مقام جہاں خدا قانون بناتا ہے. فعال لما یرید، وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے، اس کی کوئی اسکیم ہے، اس کا کوئی پلان ہے جس کے مطابق وہ یہ کچھ کرتا ہے. قانون جو بناتا ہے یا بنا دیے ہیں اس نے اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے پلان، اپنی اسکیم کے مطابق اس نے بنائے ہیں. اس میں ہم نے سے کوئی دخل نہیں دے سکتا.
وہ تو جب ہم وجود میں بھی نہیں آئے تھے اس زمانے کے بن چکے ہوئے، جب کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے کے بن چکے ہوئے۔ وہ قانون بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق۔ یہ ہے وہ دائرہ کہ جس کے اندر فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے ارادے کے مطابق۔ اس کے بعد یہ کائنات آتی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو یہاں وہ نافذ کرتا ہے اور یہاں آ کے وہ کہتا ہے وَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا۔ اب ہر شے ہمارے قانون کے مطابق چلنے کے اوپر مجبور پیدا کر دی گئی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہم نے یہ جو قانون بنائے ہیں اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب یہاں یفعل ما یرید نہیں رہا، اب یہاں قانون کے مطابق ہر بات ہو۔ یہ ہے کائنات کا، خارجی کائنات کا دائرہ، جہاں اشیاء کائنات مجبور ہیں قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ جو قانون خدا کا بنایا ہوا یہاں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور معاف رکھیے، زبان چونکہ انسانوں کی ہے، کہنا پڑتا ہے، یہ خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس کے معنی یہ ہوگا کہ خدا خود یہاں اپنے آپ پہ جبر عائد کر لیتا ہے کہ میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ کائنات کی ہر شے مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ قانون مجبور ہے کہ اس میں تبدیلی خدا نہیں کرتا، اس نے خود کہہ دیا کہ میں تبدیلی اس کے اندر نہیں کروں گا۔ اور تیسرا گوشہ آتا ہے انسان کا کہ قانون تو اسی طرح سے غیر متبدل ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرے۔ جس طرح سے زندگی بسر کرے گا اس کے مطابق نتائج مرتب ہو جائیں گے۔ جہاں انسان مختار واقع ہوا ہے، قانون مجبور واقع ہوا ہے۔ یہ تین گوشے ہیں عزیزان من، اگر آپ ان تین گوشوں کو سامنے رکھ لیں گے تو قرآن کے لیے مقامات جو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ صاحب کہیں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کر رہا ہے۔ یہ بظاہر چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ قرآن کریم پہ بحیث کلی ہماری نگاہ نہیں ہوتی، ہم اس کے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کے ان تین گوشوں کو سامنے رکھیے، آپ دیکھیے گا کوئی مقام آپ کو مشکل نہیں نظر آئے گا جو حل نہ ہو جائے۔ فعال لما یرید وہ مقام ہے کہ جس میں خدا اپنی مشیت، ارادے، اختیار کے ساتھ قانون بناتا ہے اور اس کے بعد خود ہی اپنے مطلق قوت کے اوپر خود ہی پابندی عائد کر دیتا ہے کہ میں اب اس قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہاں وہ فعال لما یرید نہیں رہتا، فعال لما یرید۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد پھر آ گیا انسانی دنیا کے ان انقلابوں کی طرف۔ حال عطا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود، ان پرانی قوموں کی داستان تمہارے سامنے آئی ہے، فرعون جیسے، قوم ثمود جیسے۔ کیا ہوا ان کا انجام؟ قوت اور طاقت تو انہوں نے بڑی جمع کر رکھی تھی، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن انہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا تھا۔ اس قانون کو جھٹلانے کے بعد خوشگوار نتائج تو نہیں نکلتا، وہ جھٹلاتے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے۔ آگے واللہ من ورائہم محیط، خدا تو آگے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے تھا، وہ جا کہاں سکتے تھے، نکل کہاں سکتے تھے۔ خدا ان کو دائیں دائیں سے گھیرے ہوئے تھا، احاطہ کیے ہوئے تھا ان کا۔ خدا کا قانون مکافات عمل، یہ قانون مکافات عمل کہاں ہے جو انسانوں کی دنیا میں نافذ ہوتا ہے؟ خارجی کائنات میں جتنے قوانین نافذ ہیں وہ کہیں لکھ کے نہیں دیے اس نے، انہیں انسان اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے، عقل و فکر کی روح سے خود دریافت کر سکتا ہے۔ تم جس
کور کر سکتے ہو لاز آف نیچر جو موجود ہیں، اس سے کور ہوتا ہے ہماری جہالت کا، اسے اٹھا دیجئے قانون فطر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا کے اندر جو قوانین نافذ ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں خدا نے وحی کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے، انسان دریافت کر سکتا تھا ان کو اپنی عقل و فکر اور مشاہدے کے بعد، لیکن ایک ایک قانون کو دریافت کرنے کے اندر آپ دیکھتے ہیں صدیوں لگ جاتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں برس لگ جاتے ہیں ایک ذرا سے قانون کے انکشاف کے بعد۔ یہ خارجی کائنات کے قوانین کو آپ دیکھیے، ایک قانون کو دریافت کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہزار سال لگ جاتے ہیں، اور پھر اس دوران میں ناکام تجارت سے جو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جس میں نقصان اس کو پہنچتے ہیں، وہ غفور اور ودود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کے لیے صحیح قانون کون سا ہے۔ انسان کو یہ قوانین وحی کے ذریعے دے دیے گئے، اور اس لیے کہا کہ ان جو بڑے بڑے جنود تھے ان کو ہم احاطہ کیے ہوئے تھے، ان سے آگے اور پیچھے کون سی چیز تھی جو احاطہ کیے ہوئے تھی؟ بل ہوا قرآن مجید، یہ احاطہ کرنے والی شے ہمارا ضابطہ قوانین۔ قرآن تو اس کا یہ نسبی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہی قرآن صحف اولیٰ کے اندر بھی تھا۔ اصولی طور پہ یہ قوانین پہلے دن سے اسی طرح سے دیے گئے تھے۔ قوانین کی تو جزیات اور ڈیٹیل بدلا کرتی ہیں، قانون کو نہیں بدلا کرتے۔ اس لیے کہا کہ بل ہوا قرآن مجید، پھر وہی لفظ مجید آیا، بڑے شرف اور مجد کا یہ حامل ضابطہ قوانین۔ لیکن اس کی ایک صفت اور بتائی، اہم صفت ہے برادران عزیز، وہ قانون ہے جو خارجی ماحول سے متاثر نہ ہو۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی متاثر نہ کر سکے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ضابطہ قانون فی لوح محفوظ، لوح ہر چمکنے والی شے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ابتدا ہوئی تھی تحریر کی، تو اس زمانے میں یہ ٹیبلٹ، یہ مٹی کی تختیاں بنا لیتے تھے اور ان کے اوپر ابھار کے نقش بنا دیا کرتے تھے۔ یوں تحریر کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے ان تختیوں یا ٹیبلٹ کو لو یا اس کی جمع الواح آتی ہے کہا کرتے تھے۔ اب اس کے معنی ہر وہ شے ہے جس سے کچھ تحریر کیا جائے، بشرطے کہ تحریر جو ہو وہ چمکدار ہو، یہ ضروری ہے اس میں۔ تو قرآن فی لوح محفوظ، دوسری جگہ فی کتاب مکنون کہا ہے۔ یہی ضابطہ علم خداوندی میں تھا تو محفوظ تھا، اور اب برادران عزیز جب یہ اپنی مکمل شکل میں اس کتاب کے اندر آیا ہے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔ لہذا یہ پہلے بھی لوح محفوظ میں تھا، اور اب انسانوں کو ملنے کے بعد بھی لوح محفوظ کے اندر ہے، محفوظ ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز کہ اگر اس قرآن کے اندر انسان خود اپنے جذبات کی انالیسس کر کے پھر اس کے مفہوم لینے شروع کر دے تو الفاظ تو اس کے محفوظ رہ جائیں گے، قانون اس کا محفوظ نہیں نظر آئے گا ہمیں سے، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو اپنے قالب میں ڈال دیا۔ لہذا قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پہلے سے قائم کر کے قرآن کی طرف نہ جائے، یہ شرک ہے عزیزان من۔ قرآن کو خالص قرآن سے سمجھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے غیر متبدل قوانین دیے چلا جاتا ہے۔ سورہ البروج ختم ہوئی، سورہ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی قانون مقاصد عمل ایک نئے انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ لاز آف نیچر ہوں، قوت قدرت فطرت کی ہوں، انسان کی پوٹینشیلٹیز ہوں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی تو یہ مضمر ہوتی ہیں، کبھی مشہود ہو جاتی ہیں، کبھی یہ لیٹنٹ ہوتی ہیں،
کبھی یہ ایکچولائز ہو جاتی ہے، کبھی یہ پوٹینشیل فارم کے اندر ہوتی ہیں، کسی کو مضمر کہتے ہیں، کبھی یہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کو مشہود کہتے ہیں۔ بات یہ کہنی ہے قرآن میں، زندگی، قانون، اعمال کے نتائج کبھی مضمر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نمودار ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، مشہود ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے جو اس صورت کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے کس لطیف انداز میں بیان کیا، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، شہادت دیتی ہیں فضا کی یہ بلندیاں اور ان میں آنے والا طارق۔ کیوں تو طارق ایک بہت بڑے چمکنے والے ستارے کے متعلق ہے، لیکن یہ عربی زبان ہے۔ بنیادی طور پر یہ طارق کا نام نہیں تھا، انہوں نے طارق نام دیا تھا اس ستارے کو۔ تو طارق کے بنیادی معنی ہے رات کے وقت آنے والا مسافر۔ اصل میں میں کیا کروں، جی نہیں چاہتا آگے بڑھنے کے لیے جب ان کے لفظ آ جاتے ہیں۔ یہ طرح کا جو لفظ ہے نا تو خاص ان کے اندر، جس کے بنیادی معنوں کے اندر ہوتا ہے کھٹکھٹانا کسی چیز کو، اس طرح سے کرنا۔ یہ راستے کو بھی طریق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پاؤں اس طرح سے پڑتے ہیں۔ یہ کھٹکھٹانا جو ہے، رات کے وقت جو مسافر آتا ہے وہ آ کر دروازے میں دستک دیتا ہے۔ اس دستک دینے کی بنا پر ان کے ہاں رات کے وقت آنے والے مہمان یا مسافر کو طارق کہتے ہیں۔ تو پھر خصوصیت سے رات کو آنے والا جو ہے اس کے لیے یہ طارق ہوا۔ یہ ستارہ، ویسے تو ستارے جو رات ہی کو آتے ہیں نظر آتا ہے، لیکن ان کے ہاں خاص طور پہ کہا گیا، اس اعتبار سے کہا گیا، یہی وہ چیز ہے جو قرآن لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رات کے وقت جو چمکنے والا دن کے وقت کہیں چلا نہیں جاتا، ہوتا صرف اتنا ہے کہ دن کے وقت یہ مضمر ہوتا ہے، رات کے وقت مشہود ہو جاتا۔ بات یہ کہنی ہے قرآن میں کہ ہر عمل کا نتیجہ تو موجود رہتا ہے تمہارے یہاں، قانون بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے، فرق اتنا پڑتا ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، کبھی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے چمک کر آ جاتا ہے۔ جب چمک کر آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ آیا ستارہ، جب تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو تم کہتے ہو ہے نہیں، وہ تو ہوتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ کہا طارق کیا ہے، ما دراک ما الطارق، کہا کے علاوہ تمہیں کون بتائے کہ یہاں طارق سے کیا مراد ہے؟ والنجم الثاقب، یہی چمکنے والا ستارہ جسے تم یوں اس طرح سے دیکھتے ہو کہ چمک رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ طارق ہے، رات کو کہیں سے آتا ہے۔ یہ رات کو کہیں سے نہیں آتا، یہ یہی ہوتا ہے، اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا، رات کو تمہیں یہ نظر آ جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یوں ہی ہر انسان کے اعمال کے نتائج کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں چمک کے سامنے آ جاتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات لے آتا ہے، کہیں چلے نہیں جاتے۔ اور اگر تیری نگاہوں کے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی پیدا ہو جائے تو جس طرح سے بعض نگاہیں جن کو بھی تارے دیکھ لیا کرتی ہیں، اس طرح سے تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو جائے تو جب ابھی یہ اعمال کے نتائج مشہور طور پہ سامنے نہیں آ گئے ہوتے تم اس وقت بھی ان کو دیکھ لو، اگر تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو۔ پھر ایک مثال کی طرف چلا گیا، کہا جسے تم یہ انسان کہتے ہو، یہ مشہور کہہ کر چلتا پھرتا ہوا، زندگی، حرکت اور قوت اور توانائی کا ایک مجسمہ بہت مشہور شکل کے اندر تمہارے سامنے ہے، کیا یہ اسی طرح سے تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہی شروع کیا؟ هل ينظر الانسان مما خلق، ذرا اس پہ تو غور کیجئے کہ زندگی کن حالتوں کے اندر رہتی۔ وہی بات
کبھی یہ مضمر لیٹنٹ یا پوٹینشیل ہوتی ہے، پوٹنٹ ہوتی ہے، کبھی یہی نمود میں آ جاتی ہے، مشہور میں آ جاتی ہے، ایکچوئلائز ہو کے تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے اس کی طارق کی مثال ہوئی ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی مثال آ رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیسے وجود میں آئے ہو؟ خلق من ماء دافق، ابتدا اس کی اس ایک قطرہ آب سے جو اچھلتا ہوئے مادر میں آتا ہے۔ کیا اس کے اندر تمہیں یہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس میں زندگی کی کوئی نمود تمہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے؟ عزیز عنمان چھٹی صدی عیسوی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جرثومے کے اندر کے جو مائکروسکوپ کے علاوہ نگاہ کو نظر نہیں آتا، پورے کا پورا یہ انسان اس طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ کاش کہ تمہیں وہ مائکروسکوپ کہیں سے مل جائے کہ جس میں تم اس چھپے ہوئے انسان کو پالو وہاں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کے نتائج کیسے محفوظ ہوتے ہیں جب یہ نہیں ہوتے ہمارے سامنے، تو کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سارے دھاندلیاں مچانے والے، یہ سب لوٹ میں جو مشغول و مصروف ہوتے ہیں، وہ اسی لیے اس بھول میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال کے نتائج مشہور شکل میں سامنے نہیں آتے۔ وہ کہتا یہ ہے وقتوں وہ نگاہ پیدا کرو جو غیر محسوس میں محسوس کو دیکھ لے۔ دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کی ابتدا، اس میں کہیں تمہیں یہ انسان نظر آتا تھا؟ بات چلتے چلتے ایک کہہ گیا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ قطرہ آب جو نطفہ، اس میں الفاظ آتے ہیں، یہ نکلتا ہے ان مقام سے انسان کی پیٹھ اور پسلیوں میں سے۔ میں سمجھتا ہوں 1300 برس میں ہی یہ بات ان الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے کہ یہ جو ہے انسان کا یہ مادہ تولید، یہ تو ایک مقام تولید ہے اس کا، وہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ اخراج ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پسلیوں اور پیٹھ کے اندر سے یہ آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، لینا ان کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ سکتی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم ڈاکٹر سید عبدالعزیز صاحب کا، انہوں نے اس چیز کی تشریح کی، اور عجیب چیز ہے برادران عزیز کہ یہ آج آپ کی جو یہ تشریح ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ہم ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اخراج معاف رکھیے میں انہی الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھنے اور سمجھ ہے کہ یوں براہ راست اس کا اخراج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے بات، یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا ایک راستے سے آتا ہے اور اس راستے کے اندر یہ پیٹھ اور یہ سینے کی ہڈیوں میں سے گزرتا ہوا یہ آگے چل کے آتا ہے۔ 1300 سال پیشتر یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ انہوں نے اس دفعہ ہمارے عنایت ہمارے آنے والی کنونشن میں اپنا موضوع رکھا ہے تخلیق انسانی، انسان پیدا جس طرح سے یہ ہوتا ہے سائنس اور قرآن کی روشنی۔ اس وقت تک سائنس کے جو انکشافات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو مقابلے میں لاتے ہوئے، اور انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ یہ میجک لینٹرن سے جو سلائیڈ ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے تصاویر بنائی ہیں اس کی کہ زندگی مختلف مراحل میں سے کس طرح سے گزری، اس میں کیا تغیرات ہوئے اور کس طرح سے یہ مضمر سے مشہود ہوئی۔ یہ اس دفعہ ہماری آنے والی کنونشن میں 10، 11، 12 نومبر کو جہاں ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر محترم کے موضوع یہ ہے لیکچر کا کہ قرآن اور سائنس کی روشنی میں انسانی تخلیق ان سلائڈ کے ذریعے سے بتائیں گے۔ اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ یہ چیز جو قرآن نے 1300 برس پہلے صحیح کی، کس طرح آج کے انکشافات یہ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ٹریول، اسے مزید وضاحت اس کی تو وہی فرمائیں گے اور اس وقت انتظار کیجیے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ قرآن کو اناٹمی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری بنانے کے لیے آیا تھا یہ چیزیں کرنے، وہ تو ایک بات اپنی دلیل لاتا چلا آ رہا ہے۔
ضمن یہ بات درمیان میں آ جاتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خالق کائنات ضمن بھی کوئی بات کہے اور تو وہ جو مخلوق ہے اس کے کسی گوشے سے خلاف چلی جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مشین کا بنانے والا مشین کے متعلق ضمنی بات کہے گا تو وہ خلافت میں مبنی ہوگی۔ یہ باتیں اس طرح سے آ جاتی ہے۔ کہنا اس نے کیا تھا، تمہیں یہ شبہ گزر رہا ہے نا کہ انسان مر گیا، اس کے بعد وہ ختم ہوا، پھر زندگی کیسی؟ اس نے کہا کہ جب یہ انسان اس شکل میں نہیں تھا تو اس وقت زندگی کہاں تھی؟ تمہارے ہر ممکن ذریعہ علم سے جو اس وقت تھا تمہیں زندگی کہیں نظر نہیں آتی تھی، زندگی موجود تھی۔ دیکھا پھر وہ کس طرح سے نظمت سے مشہور ہو کے سامنے آئی۔ کہا جب یہ جسم کی یہ مشینری ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، اس میں انتشار ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ یہ مشہور پھر مشہور ہو جائے گی۔ بس اتنی ہی تھی۔ کیا الفاظ ہے، انہو علی رجعہ لقادر۔ جس نے پہلے مضمر کو مشہور بنایا تھا وہ دوبارہ مضمر کو مشہور نہیں بنا سکتا۔ اللہ، لیکن بات اتنی ہی نہیں وہ کہنا چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ بات تو وہاں لاتا ہے، سارا مرکزی نقطہ قانون مقاصد انسان کے اعمال کے نتائج کا سامنے آنا لیے چلا آ رہا ہے۔ عرب سے انسانی زندگی سے مضمر مشہور ہوگا، مضمر مشہور ہوگا۔ بات کہنی ہے یہ کہ تمہارے یہ نتائج جو اس وقت مفاد پرستی کی پٹیاں تمہاری آنکھوں کے اوپر بندھی ہوئی ہیں اور تم محسوس نہیں کرتے کہ اس لوٹ کے اندر تمہاری تباہی کس طرح سے مضمر ہے، تم دیکھ نہیں رہے۔ کہا کہ اس کے بعد زندگی دوبارہ مضمر سے مشہور ہوگی۔ کاہے کے لیے؟ یوم تبلی السرائر، اس وقت تم اتنا چھپائے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بے پردہ سامنے آ جائے۔ مقافات عمل کہتے ہی تھی تبلی السرائر، یہ آج اسرار و رموز ہے، آج مستور ہے، آج چھپا رکھتے ہیں تم نے۔ خود تمہاری بھی بھول ہے کہ اپنی نظروں سے بھی تمہارے رخصت ہوئے۔ حالانکہ اس نے کہا یہ ہے کہ وہ تو تمہاری گردن کے اندر لٹک رہا ہے، تمہارا ماننا کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ وہاں بھی بڑی خوبصورتی سے بات کہی ہے اس نے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج یہ لپٹا ہوا ہے، اس وقت اس کو کھول دیے جائے۔ یہاں بھی وہ کہی ہے بات کہ یوم تبلی السرائر، جس دن یہ تمہارے چھپائے ہوئے بھید باہر کر دیے گئے۔ عزیزان من، اور کے نزدیک جہنم کا عذاب شاید کچھ اور ہو۔ میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں یقین ماننے چیزیں نکل جاتی ہیں۔ دوستوں کی محفل میں جن لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، ان میں گھر بار والوں کے ہاں جن سے ہم ملتے ہیں، ان کی نظروں میں ہم کتنے معتبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا اعتماد جمایا ہوا ہوتا ہے، ہمارے تعلقات دیانت پر مبنی ہیں، خلوص پر، صداقت سے، ہماری دوستی بالکل تمہارے پاس لکھانا ہے۔ ہم بڑے شریف واقع ہوئے ہیں، دیانتدار واقع ہوئے ہیں، کہیں یہ کچھ نہیں کرتے۔ کوشش ساری یہ کہ ان چیزوں کے اوپر پردے پڑے رہیں۔ سوچیے کہ دوستوں کے محفل میں ایک شخص ان کو بتاتا ہے کہ میں دیانتداری سے مخلص ہوں، تمہاری بہبود میرے سامنے، تمہارے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا، میرے دل میں بھی کوئی چیز نہیں گزرتی، اندر سے منافق ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اس وقت ان کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ سینے میں ڈھانک نہیں سکتے، وہ اس کی باتوں کا اعتماد کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، وہ اس کو شریف سمجھتے ہیں، اس کو مخلص دوست سمجھتے ہیں، اس کو وفادار شوہر سمجھتے ہیں، خطاچار بیوی سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عمر بھر ہم نبھا سکتے ہیں ان کو، لیکن سوچئے کہ یہی دوستوں کا مجمع وہاں سامنے بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ خیالات جو اس وقت میرے دل میں ان کے خیال مطابق آ رہے تھے، متعلق آ رہے تھے، یہ ابھر کر نمایاں ہو کے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی نگاہوں میں کیا کیفیت ہوگی میری قسمت، اس سے بڑا عذاب جہنم کوئی نہیں ہو۔ عمر بھر کوشش یہ ہماری رہتی ہے کہ کسی کو یہ بات
کیوں نہ ہو؟ یہاں بھی ایسے حساس دیکھے گئے ہیں کہ ایک چیز ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب دیکھا کہ کیا رپورٹ ہو گئی اور یہ بات کھل آپ کے سامنے آ جائے گی، خودکشی کر لیتے ہیں. یہ عذاب اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن سوچیے کہ وہ مقام جہاں آپ خودکشی بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے بھاگ کے بھی نہیں سکتے، وہاں سے پردہ بھی نہیں پڑتا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب وہاں موجود ہوں گے، ان میں تم بیٹھے ہوئے یہ اپنے تقدس کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اتنا مخلص خیانتدار صادق اور امین و شریف سے حد کرنے والے، دوستوں کے محض باتوں کے ذریعے سے اعتماد دلانے والے، وہ وقت آ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جتنی چھپائی ہوئی تھی یوم قبت کراؤ ہمارا میں قوت بنان، نہ تو اس کی اپنی کوئی قوت ایسی ہوگی جو اس کے اوپر پردہ ڈال دے، نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس سے آگے پردہ ڈال دے. یہ ہے عزیزان معلوم وہ مشہور نتائج جن کے لیے تاریخ سے اور انسانی زندگی سے حیات بعد الممات سے شہادتیں لا رہا ہے قرآن، یہ بتانے کے لیے. اور اس کے بعد بات بڑی ایبسٹریکٹ سی ہو گئی تھی، مجرد حقیقت ہو گئی تھی، ذرا ذہن جو تھا اس میں گز رہا تھا، اور اس کو پھر وہ لے آیا ہے محسوس کی طرف. سمائے ذات الرجے، تم کہتے ہو کہ یہ گردش، یہ بدلنا، یہ پھر سے آنا کیسے ہوا؟ خدا کی پہنائیوں میں جو سرے تیر رہے ہیں یہ ان کی گردشیں نہیں ہیں جس سے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے. یہ ایک گردش ہے سما کی گردش، اور اس کے بعد ہے والارض ذات الصدع، بڑی عظیم. تم کہتے ہو کہ جسم میں جب انتشار ہو گیا، جسم کی گریز ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کٹ کیا، زندگی ختم ہو گئی، کہا کہ ایک کاش مٹی کے نیچے ایک انچ نیچے دھام کے دیکھ سکتے تمہیں نظر آتا ہے کہ انتشار جو ہے وہ موت کی دلیل ہے یا حیات نو کی دلیل ہوا کرتا ہے. دانے کو خاک میں جو تم نے ملایا تھا اس کے بعد ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ پھٹ چکا ہوتا ہے، تمہاری دلیل کے مطابق وہ ختم ہو گیا، 2 ہی دن کے بعد اس میں حیات تازہ کی نمود ہو جاتی ہے. جسم کے انتظار کے بعد زندگی کو ناممکن سمجھنے والوں، قدم قدم کے اوپر زندگی تمہارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے. والارض ذات الصدع، کتنی عظیم بات ہے یہ صحیح کے آگے. انہ لقول فصل، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، وما هو من حزن، مذاق نہیں کر رہے ہم. عزیزان ایمان، ہم نے کبھی اس کو ایک قول فیصلہ سمجھا ہے، ہر وہ بات کو آج ہم سکھا رہے ہیں یہ سامنے آ کر رہے ہیں. کوئی انسان جو اس کو قول فیصلہ سمجھ لے، ایک حقیقی فیصلہ کو حقیقت اس کو سمجھے کہ یہ خوب ہے، کبھی چھپائی نہیں سکتا. جسے یقین ہو جائے کہ جو میں جرم کمرے کے اندر کر رہا ہوں ایسا انتظام موجود ہے پولیس کا کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی اس کو، تو وہ ضرورت. یہ ایمان ہے. برادران عزیز کہا کرتے ہیں کہ ایمان کا اصل انسان کے ایمان کے ساتھ کیا تعلق پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایمان کا کتنا تعلق ہے. آپ یہ ایمان پیدا کیجیے کہ انہ لقول فصل، کہا گیا ہے کہ تم السرائر، یہ زندگی کی نمود اس کے بعد ہوگی، چھپے ہوئے بھید باہر آ کے رہیں گے، ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہوگا. اگر یہ قول فصل ہے، یہ فیصلہ کن حقیقت ہے، اس سے اگر یہ ایمان ہے تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کے اندر کتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. یہ وہ ایمان تھا جس سے وہ تبدیلی واقع ہوئی تھی. کمیشن سے کمیشن بٹھائے جاتے ہیں کہ جرائم میں کمی کیسے واقع ہو،
وہ بٹھائے جاتے ہیں، رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان تھا جس کے بعد ایک مجسٹریٹ کی اپائنٹمنٹ ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی 1300 سال پہلے۔ خلیفہ اول نے ایک مجسٹریٹ میں قرار دیا تھا عمر کی، سال بھر بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب کوئی کام میرے سپرد کیجیے، بیکار بیٹھا ہوا، سال بھر میں مقدمہ چاہیے، سوال ہی جرم کا پیدا نہیں ہو سکتا جب یہ ایمان ہو کہ یا مطلب کوئی نہیں تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ قول فصل، ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن نے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کی بغیر ضرورت یہ ہمارے لیے تھا، وما هو بالهزل، ہم اس کو ہزل سمجھ رہے ہیں۔ ہزل ہوتا ہے جس کو سیریسلی نہ لے کوئی آدمی، یہی لائٹلی یہ صرف ہم یہی لائٹلی لے کیا ہے ایمان قرآن کو ماننے والوں کا؟ اس کے اوپر میں باقیوں کو چھوڑتا ہوں۔ کسی کے متعلق جو دل میں بھی خیال گزرتا ہے وہ محسوس بن کر اس کے سامنے آ جائے گا اور تم سامنے دیکھ رہے ہو گے اسے۔ ہے ایمان ہمارا؟ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو قول فصل یا ہم اس کو ہزل ہی سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ اس نے کیوں ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ وما هو بالهزل۔ اسے معلوم تھا کہ قرآن کو ہاتھ میں لینے والوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس قول فصل کو وہ ہزل سمجھ رہے ہیں۔ کہا وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا وحکیم کیدا۔ یہ جرم کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد خفیہ تدبیریں کرتے ہیں کہ چھپا رہے۔ وہ عقید و قیدا، ہمارا قانون مدافعات عمل ڈیٹیکشن کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کی ہر تدبیر کو ناکارہ بناتا چلا جاتا ہے۔ کیا انداز ہے؟ یقین کہہ دوں گا عقید و قیدا چل گئے، جتنے جی چاہے کوششیں کر لے اس کو چھپانے کے لیے۔ ہمارا قانون مدافعات عمل مقابلے میں وہ بھی کوششیں کر رہا ہے۔ قید اس تدبیر کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی، جرم کا چھپانے والا جو تدبیریں کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی مراد ہوتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں کہا کہ ہمارا قانون مقافات بھی جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ڈیٹیکٹنگ جو ہے وہ جس طرح سے ڈیٹیکشن کرتا ہے، اگر پہلے دن معلوم پتہ بتا دے کہ میں ڈیٹیکٹو ہوں، سی آئی ڈی والا معلوم ہو جائے کہ یہ سی آئی ڈی والا ہے، بات نہیں بنتی۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا؟ عقید و قیدا، ٹھیک ہے تم چھپاتے چلے جاؤ، ہم بھی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہوئی کہ پھر صاحب ابھی کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اتنی سی بات کہ بیج جو زمین میں ڈالا ہے اسے کوکل بننے میں کچھ دن لگنے ہیں، یہ کچھ دن لگ رہے ہیں صاحب، یہ مہلت کا وقفہ ہے، اور مہلت کے وقفے میں ایک لفظ لگانا ہے کہ یہ ہوتا اتنا نرمی سے گزرنے والا ہے کہ اس آنے والے ڈیٹیکٹو کی پاؤں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ یہ مہلت کا وقفہ ہوتا واقعی بڑا تانا ثانی ہے، نرمی کا ہوتا ہے، اس میں گرفت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی انسان۔ اگر آہٹیں پانے کسی آنے والی تباہی کی تو پھر بھی یہ اس سے ہوشیار ہو جائے، لیکن وہ اس طرح سے تو ہوشیار نہیں ہونا دینا چاہتا، وہ تو اندر کی تبدیلی کے محرکات کو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایمان سے یہ رک سکیں گے کہ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کسی خراب کی بات نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں۔ روزانہ مان روز بیٹھے ہوئے ہم اپنا مسلمان صحیح یہ مکیہ پڑھتے رہتے ہیں، ہماری حالت یہ کیوں ہو گئی؟ وہ بھی کسی شکایت کو کہہ گیا کہ ہے آج کیوں ذلیل جو کل تک نہ تھی پسند، جو کافی فرشتہ ہماری جناب میں، اور ہم پھر کمیشن بھی بتاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بات تو اتنی سی ہے جو وہ کہہ گیا ہے
کہ یہ جو ہے کہ انہو لقول فصل، اس بات کے اوپر ایمان نہیں، اور جب تک یہ نہیں آتی تھی اس وقت تک کبھی نہ ہماری حالت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ معاشرے کو برائی ختم ہو سکتی ہے، معاشرے کے جرائم کے ساتھ وہ اب پولیس کے خدمت میں آتے ہیں، ہم اپنی ذات کے خلاف جو جرائم کرتے ہیں وہ یہاں بھی کسی پولیس کی دیکھ میں بھی نہیں آ سکتے، وہ کس طرح سے آپ بند کر سکتے وہ تو کی صورت میں ہوں گے کہ آپ کا اس پر ایمان ہوگے کہ یعنی بدمت کرا دیر کھل کر رہے گا وما ہوا وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ تو حقیقت ہے، وما ہوا بالعدل، مناظ کی بات نہیں ہے۔ عزیزان من، سورہ طارق سے اپنی صورت ختم ہوئی، آئندہ ہم سورہ آل اعلیٰ 87 صورت سے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔